بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کربلا کی جنگ کیوں لڑی گئی تھی، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی، آخر یزید کی دشمنی کیا تھی، اتنی بڑی جنگ کیوں لڑی گئی تھی، یہی جانیں گے آج اس ویڈیو میں۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید کو خلافت مل گئی۔ یزید بہت برا انسان تھا، شرابی اور لوگوں پر ظلم ڈھانے والا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اصل خلافت کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا، جس میں لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر میری بیعت کر لیں، اور اگر بیعت نہیں کریں گے تو میں ان پر ظلم و ستم کروں گا۔ خط پڑھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ مولا حسین جانتے تھے کہ یزید مسلمانوں کی خلافت سنبھالنے کے ہرگز لائق نہیں، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید شرابی ہے، زانی ہے اور ظلم و ستم کرنے والا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون خرابے سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ جانے کے بعد کوفیوں کے خطوط آپ کے پاس آنے لگے۔ خطوں میں لکھا ہوا تھا، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں یزید کا ظلم و ستم حد سے بڑھتا جا رہا ہے، ہم یزید سے تنگ آ چکے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز منظور نہیں۔ کوفیوں کے خط پڑھنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے حالات سمجھنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ وہاں جاؤ اور جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو اور مجھے بتاؤ کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ حکم سنتے ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے۔ کوفے کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت احترام اور محبت سے پیش آئے۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ خط لکھنے کے بعد کوفہ کے حالات بدلنے لگے۔ جو لوگ بیعت کر چکے تھے اب وہی لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن گئے تھے۔ خط روانہ ہونے کے بعد یزید کو خبر مل گئی تھی کہ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے ہیں، تو یزید نے ان میں سے کچھ لوگوں کو مار ڈالا اور کچھ لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ جو لوگ بیعت کر چکے تھے اب وہی لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن گئے تھے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل کا خط مل چکا تھا، جس میں لکھا تھا کہ یہاں حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلدی کوفہ تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام خاندان کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے۔ وہاں یزید نے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل کی موت کی خبر تب ہوئی جب آپ کوفہ کے قریب آ گئے۔ اس وقت آپ کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ جو لوگ ہماری بیعت کر چکے ہیں اب وہ مکر گئے ہیں۔ وہاں یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو تم لوگوں کے کہنے پر ہی کوفہ آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یزیدی فوج نے آپ کو کوفہ نہیں آنے دیا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا راستہ بدل لیا
چلتے چلتے ایک سنسان جگہ پر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے کربلا کا نام سنا تو آپ نے سب کو حکم دیا یہاں خیمہ لگا لو۔ اس وقت کربلا سنسان جگہ تھی، پانی کے لیے ایک ہی نہر تھی جسے نہر فرات کہا جاتا ہے۔ یزید کو جب یہ خبر ہوئی تو یزید نے اپنی فوج کو کربلا میں بھیجنا شروع کر دی۔ یزید کی فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد سے فرمایا تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے میرے شہر مکہ واپس جانے دو۔ عمر بن سعد نے ان کی کسی بات کو منظور نہ کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتے رہے، جس پر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 ساتھی تھے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ یزید نے 22,000 کا لشکر بھیجا۔ یزید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے اتنا خوف تھا کہ 72 لوگوں کے مقابلے 22,000 فوج بھیج دی، پھر بھی یزیدی فوج سے کچھ نہ ہوا تو پھر یزید نے حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے، ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ یزید کا حکم ملتے ہی فوجوں نے نہر فرات پر قبضہ کر کے ان کا پانی بند کر دیا۔ نوجوان تو پانی کی پیاس برداشت کرتے رہے، لیکن آپ کے ساتھ جو بچے اور عورتیں تھیں ان کا پانی کے بغیر برا حال ہونے لگا۔ شدید گرمی اور پانی کی پیاس۔ سلام ہو مولا حسین، آپ کی صبر کو چاروں طرف سے فوج نے گھیر رکھا تھا۔ یزید نے حکم دیا کہ 9 محرم کو سب کو قتل کر دیا جائے۔ آخر کار 9 محرم کا دن آ گیا۔ یزید نے حکم دیا کہ سب کو قتل کر دو۔ جب اس بات کی خبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو آپ نے 1 رات کی مہلت مانگی کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ فوج نے یہ سوچ کر مہلت دے دی کہ 1 دن کی اور پیاس سے ان کا برا حال ہو جائے گا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 محرم کی رات کو اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا اور فرمایا کہ یزید صرف میرے خون کا پیاسا ہے، کل صبح شہادت یقینی ہے۔ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جو کوئی بھی میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہے جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مولا حسین نے تمام روشنیاں بجھا دیں تو تمام ساتھیوں نے روتے ہوئے کہا ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، مشکل میں بھلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ آخر کار 10 محرم کا دن آ گیا۔ ایک طرف یزید کی 22,000 کی فوج اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 لوگ، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ شدید گرمی تھی اور 3 دن کی پیاس۔ حضرت عباس علمدار سے امام حسین کے 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ لے کر نہر فرات پر یزیدی فوج سے لڑتے ہوئے پانی لینے کے لیے آئے۔ 22,000 فوج میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تلوار سے سامنے سے حملہ کریں، کیونکہ حضرت عباس بہت طاقتور تھے۔ ظالموں نے تیر کی بارش کی جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ جب آپ زخمی ہو گئے تو تلوار سے آپ کے دونوں بازو شہید کر دیے۔ اس طرح نہر فرات پر حضرت عباس علمدار کی شہادت ہو گئی۔ یزید کی فوج نے ایک ایک کر کے مولا حسین کے سب ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی شیر خدا کا بیٹا شیر تھا، ایک طرف امام حسین اور دوسری طرف ہزاروں کی فوج تھی۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، پھر بھی ایسے لڑے کہ یزیدی فوج ہار ماننے لگی۔ امام حسین کو ہرانا ناممکن تھا،
عمر بن سعد کو معلوم ہو چکا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو ہرانا ناممکن ہے۔ ظالم تیر بھی نچھاور کرتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک اتنے بڑے لشکر کے ساتھ زخمی حالت میں بھی لڑتے رہے۔ فوج میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آپ کو شہید کر سکے۔ آخرکار نماز عصر کا وقت ہوا، مسجد میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ یزیدی فوج اس وقت کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کو چھوڑ دیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے سجدے میں سر رکھا تو شمر نے تلوار مار کر آپ کا سر مبارک آپ کے جسم سے جدا کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ سلام ہو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر، جنہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کر کے قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔